بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 3 حق ہیں جن سے ہرگز چھٹکارا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کو ادا کرے یا وہ خود معاف کر دے۔ ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کرے۔ جناب معلّہ بن تیس کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسلمان کی گردن پر دوسرے مسلمان کے 7 واجب حقوق ہیں جو سب کے سب واجب ہیں۔ اگر ان کی ادائیگی میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کی تو وہ خداوند عالم کی دوستی اور اس کی اطاعت سے خارج ہو جائے گا، اور خدا کو اس کی بندگی سے کچھ حاصل نہیں ہے، گویا اس نے خدا کی بندگی ہی نہیں کی ہے۔ میں نے عرض کیا، ذرا فرمائیں کہ وہ حق کیا ہیں؟ فرمایا، اے مولا، مجھے ڈر ہے کہ تم ان کو ضائع کر دو اور ان کی حفاظت نہ کر سکو اور جاننے کے باوجود انہیں ادا نہ کرو۔ میں نے عرض کی، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سب سے آسان حق یہ ہے کہ اس کے لیے وہی سب کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اس کے لیے ہر اس چیز کو ناپسند رکھو جو خود تمہیں پسند نہیں ہے۔ اور اس کا 7واں حق یہ ہے کہ اس کی قسم اور اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، مر جائے تو اس کی میت میں شریک ہو، اور جیسے ہی تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اس کو کوئی ضرورت درپیش ہے تو اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اسے پورا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی جناب معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یہ فرمائیے کہ اپنے اعزاء و اقرباء سے اور جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کالا تودون الا امانت علیہم وتقیمون الشہادۃ لہم وعلیہم تعودون مرضاہم وتشہدون جائزہم۔ ان کی امانتوں کو واپس کرو اور ان کے بارے میں گواہی دو، چاہے وہ ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف، اور ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرو اور ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ اس قسم کی تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ اس کا حق ادا کرتا ہے اور جو کہ اس کے ذمے تھا، اور اس طرح اس کی امانت واپس کی ہے۔ لہٰذا اس عمل سے جس طرح دوسرا مومن خوش ہوتا ہے اسی طرح وہ خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس نے اپنے فریضہ اچھی طرح انجام دے دیا ہے، اور خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس طرح عیادت کرنے والے کو دوہری خوشی حاصل ہوتی ہے، اور خداوند عالم بھی اس کی طرف نظر کرم کرتا ہے، اور اس کا یہ ثواب ہے جس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔ عیادت کی تاکید۔ اسلام نے اگرچہ مریضوں کی عیادت کو برادران اسلامی کا واجب حق قرار دیا ہے اور اس کو ایک شرعی اور دینی فریضہ کہا ہے، اس کے باوجود اس نے ان کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ بھی ہے جس میں معصومین علیہم السلام نے عیادت کے بے شمار فوائد اور اس کی جزا بیان کی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اذا عاد المسلم اخاہ وزرارہ قال اللہ تعالی طبت وطاب ممشاک وتبوت منزلا فی الجنت۔
جب کوئی مسلمان اپنے بھائی مسلمان کی عیادت کے لیے اس سے ملاقات کرتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے تم پاک و پاکیزہ ہو اور تمہارا راستہ بھی صاف ستھرا رہے، تم نے جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا۔ نمبر 2، اسی طرح آپ نے فرمایا ایما مومن اہدا مومنا مریضا فی مرضہ حینا یصبح شیعتم سبعون الفا ملک فاذا قادم راتہ رحمت واستغفروا لہو حتی یمسی وَإِنْ كَانَ مساء كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ۔ جب کوئی مرد مومن کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے تو رحمت الہی اسے گھیر لیتی ہے، اور یہ فرشتے اس کے لیے شام تک استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت وہ عیادت کرتا ہے تو صبح تک یہی صورتحال رہتی ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند عالم روز قیامت اپنے ایک بندے کی ملامت کرتے ہوئے اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا وجہ تھی کہ جب میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی تھی؟ تو وہ گھبرا کر جواب دے گا تو پاک و منزہ ہے، تو تمام بندوں کا رب ہے، تجھے کبھی نہ درد ہوتا ہے اور نہ کوئی مرض۔ تو ارشاد رب العزت ہوگا تیرا ایک مومن بھائی بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، میری عزت و جلال کی قسم اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے نزدیک ہی پاتا اور میں تیری حاجات کا ضامن ہوتا اور تیرے لیے ان کو پورا کر دیتا، اور یہ سب اپنے اس مومن بندے کے احترام کے باعث کرتا، میں رحمان و رحیم ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کانا فیما ناجیہ بہی موسیٰ ابن عمران ربہ عز وجل ان قال لہو یا رب ما بلغ من عبادت المریض من الاجر قال او کلو بہی ملکن و یعودہ فی قبرہ الی محشرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں پروردگار عالم سے یہ سوال کیا کہ پروردگار، مریض کی عیادت کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا میں اس کے لیے ایک فرشتہ معین کر دوں گا جو قبر تک، حشر تک اس کی عیادت کرتا رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من عباد مریضاً فی اللہ لم یصال المریض للعائد شیئا الا استجاب اللہ لہ۔ جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اور مریض اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ مذکورہ روایات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مریض کی عیادت کے باعث گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، خداوند عالم کی نظر کرم ہوتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور جنت میں جگہ ملتی ہے۔ جیم، عیادت کرنے کا طریقہ۔ جس طرح دنیا کے ہر کام اور رسم کے کچھ طور طریقے اور آداب و قوانین ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام نے عیادت کے بھی آداب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ہدیہ لے جانا۔ جس چیز سے مریض کا دل خوش ہو اسی قسم کا ہدیہ پیش کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔